اسرائیل فلسطین تنازعہ کیا ہے؟ اسرائیل کا قیام کیسے عمل میں آیا؟ نکبہ کیا ہے؟ اسرائیل نے کیسے مغربی میڈیا کو استعمال کیا؟ پروپیگنڈا وار کیا ہے؟ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ السلام علیکم ناظرین، کھرے لوگ میں خوش آمدید۔ اسرائیل فلسطین تنازعہ ایک گہرا اور پیچیدہ مسئلہ ہے جو کہ ایک صدی سے زیادہ عرصے سے برقرار ہے۔ اسرائیل کی ریاست کے قیام اور اس کے نتیجے میں فلسطینی عوام کی بے دخلی اور مصائب اس تنازع کو سمجھنے میں مرکزی حیثیت رکھتے ہیں۔ اسرائیل فلسطین تنازع کی ابتدا 19ویں صدی کے آخر اور 20ویں صدی کے اوائل میں یورپ اور مشرق وسطیٰ میں قوم پرستی کے عروج کے دوران کی جا سکتی ہے۔ صہیونی تحریک، جس کا مقصد فلسطین میں یہودیوں کے وطن کا قیام تھا، اس نے صدیوں کے یہود مخالف ظلم و ستم کے جواب میں زور پکڑا، جس کا اختتام ہولوکاسٹ کی ہولناکیوں پر ہوا۔ 1917 میں برطانوی حکومت کے اعلان بالفور یعنی بالفور ڈکلیریشن نے آبادی کی اکثریت پر مشتمل عرب باشندوں کے حقوق اور خواہشات پر مناسب غور کیے بغیر فلسطین میں یہودیوں کے لیے الگ وطن کے قیام کی حمایت کی۔ پہلی جنگ عظیم کے خاتمے نے سلطنت عثمانیہ کی شکست دیکھی اور فلسطین برطانوی مینڈیٹ کے ماتحت آ گیا۔ اس عرصے کے دوران یہودی اور عرب کمیونٹیز کے درمیان کشیدگی بڑھ گئی کیونکہ یہودیوں کی امیگریشن میں اضافہ ہوا، جس کے نتیجے میں جھڑپیں اور تشدد ہوا۔ برطانوی حکام نے نظم و نسق برقرار رکھنے کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر اس معاملے کو اقوام متحدہ کے حوالے کر دیا گیا۔ 1947 میں اقوام متحدہ نے فلسطین کو الگ الگ یہودی اور عرب ریاستوں میں تقسیم کرنے کے لیے ایک تقسیم کا منصوبہ تجویز کیا، جس میں یروشلم کو ایک بین الاقوامی شہر کی حیثیت دی گئی۔ یہودی قیادت نے اس منصوبے کو قبول کر لیا، لیکن عرب ریاستوں اور فلسطینی آبادی نے اسے غیر منصفانہ اور آبادیاتی حقائق کا غیر نمائندہ سمجھتے ہوئے مسترد کر دیا۔ 14 مئی 1948 کو اسرائیل کی ریاست کا اعلان کیا گیا اور پہلی عرب اسرائیل جنگ شروع ہوئی جب پڑوسی عرب ممالک نے نئی ریاست پر حملہ کیا۔ اس جنگ کے نتیجے میں اسرائیل کی فیصلہ کن فتح ہوئی، لیکن فلسطینی عوام کو بھاری قیمت چکانی پڑی۔ 7 لاکھ سے زیادہ فلسطینیوں کو بے دخل یا ان کے گھروں سے فرار کر دیا گیا۔ اس واقعے کو فلسطینی نکبہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ دیہاتوں کو تباہ کر دیا گیا، جائیدادیں ضبط کر لی گئیں اور پناہ گزینوں کی ایک بڑی آبادی بنائی گئی جو آج تک ایک مرکزی مسئلہ بنی ہوئی ہے۔ نکبہ نے فلسطینی معاشرے پر نہ مٹنے والے نقوش چھوڑے۔ اس دور کے عینی شاہدین کے بیانات ان لوگوں کے صدمے اور ہلچل کو ظاہر کرتے ہیں جنہیں زبردستی بے گھر کر دیا گیا۔ خاندان ٹوٹ گئے، برادریاں بکھر گئیں اور فلسطینی شعور میں گہرے نقصان کا احساس پیدا ہوا۔ نکبہ کی وراثت آج تک مقبوضہ علاقوں اور جلاوطنی میں موجود فلسطینیوں کی شناخت اور مزاحمت کو متاثر کرتی ہے۔ 1967 کی 6 روزہ جنگ نے علاقے کے منظرنامے کو مزید تبدیل کر دیا۔ اسرائیل نے مغربی کنارے، غزہ کی پٹی، مشرقی یروشلم اور گولان کی پہاڑیاں قبضے میں لے لیں۔ یہ علاقے تب سے اسرائیلی قبضے میں ہیں۔ مختلف درجوں کے فوجی کنٹرول اور بستیوں کی توسیع کے ساتھ ان علاقوں میں فلسطینیوں پر نقل و حرکت کی شدید پابندیاں، معاشی مشکلات اور مسلسل تشدد کا خطرہ ہمیشہ موجود رہتا ہے۔ غزہ، جسے اکثر دنیا کی سب سے بڑی کھلی جیل کہا جاتا ہے، پر اسرائیل کی ناکہ بندی کی وجہ سے ضروری اشیاء اور خدمات تک رسائی میں شدید کمی ہے، جس سے ایک انسانی بحران پیدا ہو گیا ہے۔ مغربی کنارے میں بین الاقوامی قانون کے تحت غیر قانونی سمجھی جانے والی اسرائیلی بستیوں کی کثرت نے فلسطینی برادریوں کو منتشر کر دیا ہے۔ چیک پوائنٹس، روڈ بلاکس اور علیحدگی کی دیوار مزید روزمرہ زندگی اور معاشی ترقی کو روکتی ہے۔ انسانی حقوق کی تنظیموں جیسے ایمنسٹی انٹرنیشنل اور ہیومن رائٹس واچ نے فلسطینیوں کے خلاف بے شمار خلاف ورزیوں کو دستاویز کیا ہے، جن میں گھروں کی مسماری، زمین کی ضبطی، منمانی گرفتاری اور آباد کاروں کا تشدد شامل ہے۔ یہ حالات مایوسی اور غصے کا احساس پیدا کرتے ہیں جو وقتاً فوقتاً مزاحمت اور جبر کو ہوا دیتے رہتے ہیں۔ اسرائیل فلسطینی تنازع کا ایک اہم پہلو عالمی پروپیگنڈا وار ہے، جو اکثر میڈیا اور پروپیگنڈے کے ذریعے لڑی جاتی ہے۔ ہسبارہ سے مراد اسرائیل کی دنیا کے سامنے اپنی پالیسیوں کی وضاحت اور جواز پیش کرنے کی کوششیں ہیں، جن کے بارے میں ناقدین کا کہنا ہے کہ یہ اکثر پروپیگنڈے کے مترادف ہے۔ ہسبارہ ایک مربوط کوشش ہے جس میں اسرائیلی حکومت کے مختلف ہتھیار شامل ہیں،
بشمول وزارت خارجہ، وزارت سیاحت اور IDF کے ترجمان کا ایک یونٹ، جس کے ذریعے یہ عالمی منظرنامے پر اسرائیل کا جھوٹا بیانیہ پیش کرتے ہیں۔ گائیڈن لیوی جیسے ممتاز اسرائیلی صحافیوں نے اس نقطۂ نظر پر تنقید کی ہے، اس بات پر روشنی ڈالی ہے کہ ہسپارہ کس طرح خیالی حقیقت پیدا کرتا ہے جو تنازع کی اصل نوعیت کو دھندلا دیتا ہے۔ سرکاری فوجی پیغامات اور بیانات کو اکثر ان کی درستگی کے لیے سوالیہ نشان بنایا جاتا ہے، یہاں تک کہ میجر جنرل یتزاک برگ جیسے اسرائیلی فوجی حکام نے بھی IDF کے اندر جھوٹ بولنے کے کلچر کو بے نقاب کیا ہے۔ ہسپارہ کی اسرائیل کے لیے افادیت اس طرح دیکھی جا سکتی ہے کہ کس طرح مین سٹریم میڈیا اکثر تنازع کو بیان کرتا ہے، جو اکثر اسرائیلی بیانیے کی گونج ہوتی ہے اور فلسطینی مزاحمت کو دہشت گردی کے طور پر پیش کرتی ہے۔ یہ جانبدارانہ رپورٹنگ بین الاقوامی تصورات اور پالیسی کو تشکیل دیتی ہے، جس سے ایک منصفانہ اور پائیدار امن کی کوششوں میں پیچیدگی پیدا ہوتی ہے۔ تنازع کے دوران اسرائیلی فوج نے بیان کو کنٹرول کرنے کے لیے مختلف حربے استعمال کیے۔ انہوں نے بین الاقوامی صحافیوں کے لیے غزہ تک رسائی کو محدود کر دیا، آزاد رپورٹنگ کو محدود کر دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے سوشل میڈیا اور نیوز آؤٹ لیٹس پر اپنے واقعات کی ورین کو بھر دیا، اکثر شہری ہلاکتوں کو کم کر کے دکھایا اور اپنے دفاع کے حق پر زور دیا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل اور انسانی حقوق کی دیگر تنظیموں نے گنجان آباد علاقوں میں بھاری توپ خانے کے استعمال، طبی سہولیات کو نشانہ بنانے اور جنگجوؤں اور شہریوں میں فرق کرنے میں ناکامی کو دستاویزی شکل دی۔ ان نتائج کے باوجود اسرائیلی پروپیگنڈے کی کوششیں کامیاب رہیں۔ ایک اور اہم مثال 2014 کی غزہ جنگ یا آپریشن پروٹیکٹیو ایج ہے۔ اس تنازع میں اسرائیل نے ایک بار پھر حماس کے راکٹ حملوں کے خلاف اپنے دفاع کے طور پر اپنے اقدامات کا جواز پیش کیا، تاہم گھروں، اسکولوں، ہسپتالوں سمیت شہری بنیادی ڈھانچے کی تباہی اور شہریوں کی ہلاکتوں کی زیادہ تعداد نے آپریشن کے تناسب اور قانونی حیثیت کے بارے میں سنگین سوالات اٹھائے۔ زبردست چیلنجز کے باوجود فلسطینی عوام نے شاندار عزم کا مظاہرہ کیا، مسلح جد و جہد سے لے کر پرامن احتجاج اور بین الاقوامی وکالت تک مزاحمت کئی شکلیں اختیار کرتی رہی۔ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، جسے اکثر اسرائیلی اور مغربی میڈیا دہشت گردی کا نام دیتا ہے، اسے بہت سے فلسطینی قابض طاقت کے خلاف آزادی اور اپنے دفاع کے لیے ایک جائز جد و جہد کے طور پر دیکھتے ہیں۔ فلسطینی مزاحمت کی جڑیں انصاف کی تلاش اور اپنے آبائی گھروں کو واپس جانے کے حق میں ہیں۔ BDS تحریک مزاحمت کی ایک اور شکل ہے جسے بین الاقوامی حمایت حاصل ہوئی۔ اس تحریک میں اسرائیل پر بین الاقوامی قانون کی تعمیل کرنے اور فلسطینیوں کے حقوق کا احترام کرنے کے لیے اقتصادی اور سیاسی دباؤ ڈالنے کا مطالبہ کیا گیا۔ BDS کی سرگرمیوں کو غیر قانونی اور مجرمانہ بنانے کی کوششوں کے باوجود یہ تحریک فلسطینی کاز کے لیے بیداری پیدا کرنے اور عالمی یکجہتی کو متحرک کرنے میں کامیاب ہوئی ہے۔ آخر میں اسرائیل کے قیام اور نتیجے میں ہونے والی اسرائیل فلسطینی تنازع نے فلسطینی عوام کے لیے نمایاں مصائب اور ناانصافیوں کو جنم دیا ہے۔ اسرائیلی پروپیگنڈا اور میڈیا میں ہیرا پھیری کے ذریعے پھیلائی جانے والے بیانیے نے اکثر حقائق کو دھندلا دیا ہے، جس کے نتیجے میں وسیع پیمانے پر غلط فہمیاں اور تعصبات پیدا ہوئے ہیں۔ تاریخی پس منظر کو سمجھ کر، انسانی حقوق کے جاری خلاف ورزیوں کو تسلیم کر کے اور فلسطینی مزاحمت کی استقامت کو پہچان کر ہم اس تنازع پر زیادہ منصفانہ اور باخبر نقطۂ نظر کے حصول کی طرف کام کر سکتے ہیں۔ غیر جانبدارانہ معلومات تلاش کرنا، انسانی حقوق کی تنظیموں کی حمایت کرنا اور ایک پرامن حل کی وکالت کرنا ضروری ہے جو تمام شامل لوگوں کے حقوق اور وقار کا احترام کرتا ہو۔ میں آپ تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موضوع کی گہرائی میں جائیں، ایسی کہانیاں اور نقطۂ نظر تلاش کریں جو غالب بیانیے کو چیلنج کرتے ہیں۔ اس ویڈیو پر اپنی رائے کا اظہار کریں اور اس ویڈیو کو دوسروں تک پہنچائیں، اور فلسطینی عوام کے لیے انصاف کے حصول کے لیے کوششوں کی حمایت کریں۔ ہم مل کر ایک ایسے مستقبل میں حصہ ڈال سکتے ہیں جہاں امن اور بقائے باہمی ممکن ہو۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے، لائک کا بٹن دبائیے اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔